سکون پہنچتا ہوا نظر آئے گا اور ضرور وہ اپنے غلاموں میں ایک دن ہمیں قبول کرے گا۔ میرے دوست نے فرمایا اگر کوئی کسی کا مرید نہیں ہے نا اور وہ مجھ سے مرید ہونا چاہے تو کیسے مرید ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ بس دل میں ارادہ کر لے کہ میں غوث کا مرید ہوں، وہ میرا مرید ہے۔ دل میں ارادہ کر لے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں غوث پاک وہ میرا مرید ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس نیت کر لو، ارادہ کر لو اور غوث اعظم کے نقش قدم پر چل جاؤ تو مرید غوث اعظم کی ہو۔ اور ایسے فائدہ بھی کیا، پیر صاحب درسوں میں آتے کپڑا پھیلا دیا پیچھے مرید ہو گئے، جو انہوں نے کام وہی مان ہی لے گئے، تو فائدے کیا مرید ہونے سے فیض نہیں ملے گا۔ حضرات غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں، غور سے سنیے گا تھوڑی سی بات، 5ویں صدی ہجری کے آخر میں دنیا اسلام کے اندر شدید انتشار پیدا ہو چکا تھا۔ مسلمان الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں بٹ چکے تھے اور الگ الگ جماعتوں میں بٹ کر اپنی اجتماعی طاقت اور قوت کھو بیٹھے تھے۔ مسلمان 5ویں صدی ہجری کے آخر میں اسلامی طریقے کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقہ اپنا چکے تھے۔ اہل علم حضرات پریشان حال تھے۔ اہل علم حضرات کا حال یہ تھا کہ حنابلہ اور معتزلہ آپس میں دست و گریباں تھے۔ شیعہ اور سنی کے مسائل کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ دیگر مسئلوں میں مسلمان الجھے ہوئے تھے۔ یہ وہ مختصر حالات تھے کہ درد دل رکھنے والے مسلمان ملت اسلامیہ خون کے آنسو رو رہے تھے، خون کے آنسو رو رہے تھے۔ ایسا اندھیرا ملت اسلامیہ پر چھا چکا تھا کہ ہر طرف سے ایک دوسرے کے لوگ دشمن بن چکے تھے۔ آپس میں مسائلوں کا ایک کثیر، ایک طویل، ایک وسیع میدان اور اکھاڑا بن چکا تھا۔ ایک رحمت الہی کو جوش آیا۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں رحمت الہی کو جوش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ایک مرد کامل کا ظہور فرمایا، ایک مرد کامل کو پیدا فرمایا۔ اس مرد کامل کو دنیا قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز مکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ میرے عزیز 470 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر جیلان، قصبہ جیلان کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، جو ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ ام الخیر فاطمہ ثانی کا لقب جگر بن کر تشریف لے کر آیا۔ اب حضرت عبداللہ سومئی کا ناتی بن کر دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا۔ جب سرکار غوث اعظم 5ویں صدی ہجری کے آخر میں 470 ہجری کے اندر جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، قصبہ جیلان کے اندر تشریف لے کر آئے، تو میرے عزیز ہر طرف سے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف سے لوگ خوشیاں منا رہے تھے، ہر طرف سے لوگ خوشی کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ تو شہر جیلان کی بات ہے۔ وہ میرے عزیز، میرے بھائی سنی قادریوں، سنو، غوث اعظم کے چاہنے والوں، سرکار غوث اعظم کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا۔ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے کے اندر نور کی شعاعیں نکل رہی ہو۔ آپ کی ماں نے آپ کو گود میں اٹھایا تو چہرہ دیکھا تو ایسا لگتا تھا کہ سرکار غوث اعظم کے چہرے کے اندر آسمان کا چاند بسا ہوا ہو۔ جیسے آسمان کا چاند خوبصورت ہوا کرتا ہے، چودھویں کا چاند لاجواب ہوا کرتا ہے، چودھویں کے چاند قدر خوبصورتی ہوا کرتی ہے، اسی
اسی طریقے سے غوث اعظم کے چہرے کے اندر خوبصورتی تھی، نور بہ رہا تھا، نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ سرکار غوث اعظم کی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، خوش ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے والد محترم نے سینے سے لگایا، خوش ہیں۔ آپ کی پھوپھی نے سینے سے لگایا، خوش ہیں۔ آپ کے چاچاؤں نے سینے سے لگایا، خوش ہیں۔ آپ کے خاندان کے لوگوں نے سینے سے لگایا، خوش ہیں۔ آپ کے رشتے دار خوشی کے مارے آ رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، خوش ہیں۔ شہر جیلان کے لوگ آ رہے ہیں، خوش ہیں۔ آپ کے بستی کے محلے کے گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ آ رہے ہیں، خوش ہیں، اس لیے کہ اس سے خوبصورت بچہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا لاجواب بچہ دیکھا نہیں ہے۔ کوئی تو یہ کہہ رہا تھا اے ابو صالح تیرے بچے کی پیشانی لاجواب ہے، کوئی عورت کہہ رہی تھی اے عمر خیر تیرے بیٹے کی پیشانی لاجواب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اے ابو صالح تیرے بیٹے کا چہرہ لاجواب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کے جو ہے اس کی آبرو لاجواب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کے ہاتھ لاجواب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کے پیر لاجواب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کی ناکیں لاجواب ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس کے کان پر بسم مثال ہے۔ ہر ایک تعریف غوث اعظم کی چہرے کی کر رہا تھا، ہر ایک آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہا تھا، ہر ایک آپ کے آبرو کی تعریف کر رہا تھا، ہر ایک آپ کے نور کی تعریف کر رہا تھا، ہر ایک تعریف بیان کر رہا تھا، ہر ایک تعریف کر رہا تھا۔ آپ کی پھوپھی آپ کی تعریف کر رہی تھی، چچا آپ کی تعریف کر رہے تھے، خاندان کے لوگ غوث اعظم کی تعریف کر رہے تھے، رشتے دار دیکھنے کے لیے آئے غوث اعظم کی تعریف بیان کر رہے تھے، اپنے تعریف بیان کر رہے تھے، غیر تعریف بیان کر رہے تھے۔ سب کے سوالوں کا یہی جوابوں کا اے ام الخیر فاطمہ ثانی، اے عبداللہ صاحب، اے عبداللہ صوبے، اے عبداللہ صوبئی، اے ابو صالح موسیٰ جنگی، تیرا لالا جواب ہے، تیرا بیٹا میرے سلے مثال ہے، اس کے حسن کا جواب نہیں، خوبصورتی کا جواب نہیں، اسی طرح بریلی کا امام پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل بعد میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو اے نور تیرا سب بڑا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے ابو خیر، اے ابو صالح، تیرے بیٹے کا جواب نہیں، اس جیسے بیٹے کو میں نے دیکھا نہیں، سارے بغداد کے اندر نہیں دیکھا ہے، سارے جیلان کے اندر میں نے نہیں دیکھا ہے، اور شہر بغداد جیلان کے ارد گرد کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ جب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر والے خوش تھے، اچانک تھوڑی دیر کے بعد 4 گھنٹے کے بعد آپ کی ماں رونے لگی۔ جب گھر والوں نے پوچھا اے ام خیر کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو تم بیٹا خوش ہوا، تم خوش تھی، بیٹا خوش ہوا تو تم جو ہے خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی، اب تم اس سمے کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ بچے کی پیدائش کا تکلیف ہے کیا؟ بتاؤ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کسی حکیم کو بلایا جائے، کسی طبیب کو بلایا جائے، اس سے علاج کرایا جائے، اس سے دوا کو ملایا جائے۔ آپ کی والدہ کہتی ہے ام الخیر فاطمہ ثانی فرماتی ہے نانا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نانا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر خیر رونے کی وجہ کیا ہے؟ سارا شہر خوش ہے، سارے گھر والے خوش ہیں، پریوار کے لوگ خوش ہیں، خاندان کے لوگ خوش ہیں، رشتے دار خوش ہیں، مگر تو کیوں رو رہی ہے؟ بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، بیٹا تو لاجواب ہے۔ تو عمر خیر فاطمہ ثانی فرماتی ہے او میرے اپنے سنو، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا خوش ہے، میں جانتی ہوں میرا بیٹا لاجواب ہے، میں جانتی ہوں کہ اس کے حسن کا جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے۔ ہاں مانا ہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، بیٹا دنیا میں آیا ہے، وقت ہو چکا ہے، مگر کافی دیر سے میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے، میرے بیٹے نے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے بیٹے نے کچھ پیا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بیٹے کے اندر کچھ بیماری ہو، میرے بیٹے کے اندر کچھ کمی ہو، اس لیے میں سوچ کر پریشان ہوں، کہیں کسی حکیم کو تو نہیں دکھانا پڑے گا، کسی طبیب کو تو نہیں دکھانا پڑے گا، کسی ڈاکٹر کو تو نہیں دکھانا پڑے گا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ اور سنو یہ جان آپ کی بات ہے، اور جو افطار کا وقت آیا اذان مسجد میں پڑی ہے، مغرب کی اذان دی گئی، اذان کے بعد روزہ افطار کے بعد جب آپ کی ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اب غوث اعظم نے دودھ پیا تو ماں پکار کر کہتی ہے لوگوں میرا بیٹا بیمار نہیں ہے، میرے
یہ کیا ہے؟ یہ غوثوں کے غوث ہیں، یہ بڑے پیر ہیں، یہ پیروں کے پیر ہیں۔ آج کل کے پیر لوٹنے والے نا ماشاءاللہ سب کی نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ یہ پیرانے پیر ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے بیٹے نے روزہ رکھا اس لیے دودھ نہیں پیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اے کریاری کے غیور مسلمانوں کہ سرکار غوث اعظم پر اس وقت روزہ فرض تھا؟ ارے بولو روزہ فرض تھا؟ آواز آ رہی ہے پیچھے والے؟ روزہ فرض تھا کیا؟ نہیں تھا یار۔ روزہ تو فرض جب ہوتا ہے جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، شریعت کے تمام قانون جب لگتے ہیں، نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے جب لگتے ہیں جب بچہ شریعت کے حساب سے بلوغت کو پہنچا ہے۔ ابھی تو پیدا ہوا ہے صاحب، روزہ فرض کہاں سے ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اپنے نانا کی حکم کو اور اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا۔ اور میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں، عبد القادر کے چاہنے والوں، عبد القادر کی گرانی کرنے والوں، عبد القادر کی گرانی کرانے والوں، تم کو میرا فیض اس وقت ملے گا جب عبد القادر کے طریقے پر چلو گے۔ روزوں پر روزہ چھوڑتے چلے جائیں، کیا لمبی داڑھی رکھ کر گلی میں بیڑی کے دھواں نکالنا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریلائنس والی چنی کا دھواں نکل رہا۔ اب جب غوث اعظم کی 11ویں کرائی جائے، مولانا تبریز صاحب فاتحہ کرائے یا کوئی بھی کہیں کرائے نا، اگر ایک جلیبی نہ ملے پورا ہے چمنی بیٹھ لگے گا۔ آیا ہے غوث اعظم کی نیاز میں، غوث اعظم نے تو پیدا ہوئے فوراً روزہ رکھا، اور یہ اتنی لمبی داڑھی رکھ کر جو ہے حقوق کر رہا ہے۔ آپ خود بتاؤ فیض ملے گا ہمیں؟ قطعاً نہیں مل سکتا، میرا باپ کیوں نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ میرا باپ کا باپ کیوں نہ ہو، فیض اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ہم غوث اعظم کے ہر طریقے پر عمل نہ کریں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ آج ہمارے جلسے جلوس صاحب صرف کرامتوں پر بیان ہو جاتے ہیں، معجزات پر بیان ہو جاتے ہیں، ہم نے سیرت پر بیان کرنا بند کر دیا ہے، ہم نے طریقے کو بند کر دیا۔